کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ اچانک آپ کی زندگی بدلنے لگتی ہے؟ وہ لوگ جن کے بغیر آپ ایک دن گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، آہستہ آہستہ آپ سے دور ہونے لگتے ہیں۔ محفلیں وہیں رہتی ہیں مگر آپ کا دل وہاں نہیں لگتا۔ فون میں سینکڑوں نمبر موجود ہوتے ہیں مگر دل کی بات کرنے کے لیے کوئی شخص نہیں ملتا۔ ایسے میں انسان سوچتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ کیا یہ سزا ہے؟ یا پھر اس تنہائی کے پیچھے کوئی ایسی حکمت ہے جسے میں ابھی سمجھ نہیں پا رہا؟ حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں کچھ مرحلے ایسے آتے ہیں جب انسان لوگوں کے درمیان رہ کر بھی خود کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ وہ ہنستا بھی ہے، باتیں بھی کرتا ہے، اپنے تمام کام بھی انجام دیتا ہے، مگر اس کے دل کے اندر ایک خاموش خلا موجود رہتا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو لوگوں کے شور سے دور لے جاتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کے قریب آ سکے۔ شروع میں یہ تنہائی بہت تکلیف دیتی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ کوئی اسے سمجھے، کوئی اس کا درد محسوس کرے، مگر جب اسے لوگوں سے وہ سہارا نہیں ملتا جس کی اسے امید ہوتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے۔ اور شاید یہ تنہائی کا سب سے بڑا راز ہے۔ جب دنیا کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں تو بندے کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ مشکلات اور تنہائی کے بعد پہلے جیسے نہیں رہتے۔ ان کی دعائیں بدل جاتی ہیں، ان کی عبادت میں گہرائی آ جاتی ہے۔ پہلے وہ جلدی جلدی دعا مانگ کر اٹھ جاتے تھے لیکن اب دیر تک اپنے رب کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ درد انسان کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے جہاں خوشی اکثر نہیں پہنچ پاتی۔ لیکن یاد رکھیں، ہر تنہائی فائدہ مند نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ تنہائی کو مایوسی میں بدل دیتے ہیں اور کچھ لوگ اسی تنہائی کو اپنی طاقت بنا لیتے ہیں۔ فرق صرف سوچ کا ہوتا ہے۔ اگر انسان ہر وقت یہ سوچتا رہے کہ لوگ مجھے چھوڑ گئے ہیں، کسی کو میری پرواہ نہیں، تو اس کا دل مزید بوجھل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ سوچے کہ شاید اللہ مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے، شاید اس کے پیچھے کوئی خیر ہے، تو یہی تنہائی اس کی شخصیت کو مضبوط بنانے لگتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی خوشی کو لوگوں کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ اگر لوگ توجہ دیں تو خوشی، اگر نظر انداز کریں تو غم، اگر ساتھ دے تو سکون، اور اگر دور ہو جائے تو بے چینی۔ حالانکہ حقیقی سکون لوگوں میں نہیں، اللہ کی یاد میں ہے، مگر انسان کو یہ حقیقت اکثر اس وقت سمجھ آتی ہے جب دنیا کے سہارے کمزور پڑنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ ہماری زندگی سے کچھ لوگوں کو اس لیے دور کر دیتا ہے کیونکہ وہ ہماری منزل نہیں ہوتے، صرف ایک سبق ہوتے ہیں۔ ہم انہیں اپنی دنیا سمجھ بیٹھتے ہیں جبکہ وہ صرف ایک مرحلہ ہوتے ہیں۔ جب وہ لوگ ہم سے دور ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب کچھ کھو بیٹھے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ ہمیں ایسی چیزوں سے آزاد کر رہا ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ ہمیں اس سے دور کر رہی تھی۔ تنہائی کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو اس کی حقیقت دکھا دیتی ہے۔ جب ہر وقت بات کرنے والے لوگ موجود نہیں ہوتے، جب ہر لمحہ توجہ نہیں ملتی، تب انسان پہلی مرتبہ خود سے ملتا ہے۔ وہ اپنی کمزوریاں دیکھتا ہے، اپنے خوف کو پہچانتا ہے، اپنی غلطیوں کو سمجھتا ہے، اور یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں اصل تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ تنہائی سے بھاگتے ہیں۔ وہ ہر وقت خود کو مصروف رکھتے ہیں تاکہ انہیں اپنے دل کی آواز سنائی نہ دے۔ لیکن جو لوگ اس خاموشی کا سامنا کر لیتے ہیں وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر غور کریں۔ کوہاں، غلامی اور قید، ہر جگہ تنہائی تھی، لیکن وہ تنہائی ان کی تباہی نہیں بنی بلکہ ان کی تیاری بنی۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایک بڑی منزل کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اسی طرح بعض اوقات ہماری زندگی میں آنے والی تنہائی بھی کسی بڑی حکمت کا حصہ ہوتی ہے۔ ہم صرف درد دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ اس درد کے ذریعے ہماری تربیت کر رہا ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ انسان شکایت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہر شخص اسے سمجھنے کے لیے نہیں بنا، ہر تعلق ہمیشہ قائم رہنے کے لیے نہیں ہوتا، اور ہر جدائی نقصان نہیں ہوتی۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان تنہائی سے نہ چھوڑ دیتا ہے، وہ خاموشی میں سکون محسوس کرنے لگتا ہے، وہ اپنے رب سے بات کرنا سیکھ لیتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ ہر وقت لوگوں کا ساتھ ضروری نہیں، کچھ سفر انسان کو اکیلے ہی طے کرنے پڑتے ہیں، اور شاید آپ بھی اس وقت ایسے ہی کسی سفر سے گزر رہے ہیں۔ اگر آج آپ خود کو تنہا محسوس کر رہے ہیں تو یاد رکھیں، ضروری نہیں کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اپنے قریب بلا رہا ہو سکتا ہے وہ آپ کو ایک بہتر انسان بنا رہا ہے، ہو سکتا ہے آج کی یہ تنہائی کل آپ کی سب سے بڑی طاقت بن جائے۔ ایک دن آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے اور محسوس کریں گے کہ میں اس وقت اکیلا نہیں تھا، اللہ میرے ساتھ تھا، وہ مجھے سن رہا تھا، مجھے سنبھال رہا تھا اور مجھے ایک نئی زندگی کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو سکون عطا فرمائے، ہماری تنہائیوں کو اپنی قربت کا ذریعہ بنائے اور ہمیں ہر حال میں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔